حضرت علی کے فیصلے میں آپ سے یہ چیزیں شیئر کر رہا تھا تو عمیر بن اویل ثقفی کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد جب قریش کے سردار وہاں پہ ابو سفیان تھا، اس کا بیٹا تھا اور باقی لوگ جمع تھے، تو آپ نے ابو سفیان سے سوال کیا کہ تمہارا غلام محل اسود کہاں ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ وہ طائف گیا ہوا ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ اس کے طائف جانے کے بعد بھی تم نے اس کو دیکھا ہے، وہ کدھر ہے؟ اس پہ ابو سفیان پریشان ہو گیا اور اس سے کوئی بات نہ بن پائی۔ تو آپ نے ابو سفیان کے ساتھ 10 لوگوں کو ایک جگہ پہ بھیجا، یعنی قریش کے 10 غلاموں کو بھیجا اور کہا کہ فلاں جگہ سے آپ کھودیں اور وہاں سے لاش نکال کے لائیں۔ محل اسود کی لاش وہاں پہ موجود تھی اور اس کو لایا گیا، تو لوگ بڑے حیران تھے، پریشان کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے علی علیہ السلام سے استفسار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ حنظلہ اور اس کے والد ابو سفیان نے اس کو رشوت دی تھی، اس کو اپنی تلوار جو اس ٹائم حنظلہ کی تلوار تھی، وہ تلوار بھی اس کے حوالے کی اور کہا کہ جاؤ، اگر تم علی کو قتل کرتے ہو تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ یہ بندہ ایمبوش ہو کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب اندھیرے میں علی آئے تو اس نے ان کے اوپر پورے زور کے ساتھ حملہ کیا، مگر علی علیہ السلام نے اسی کی تلوار چھین کر اس کو قتل کر دیا، اور تلوار جو ہے حنظلہ کی وہ اس ٹائم علی علیہ السلام کے پاس تھی۔ یوں ان کو اپنے مکر و فریب سے کچھ نہ ملا، علی علیہ السلام کی جان بچ گئی اور انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ تو دیز آر دا تھنگس جو اہل بیت کی خوبیاں ہیں، کوالٹیز ہیں، ان کو چھپایا گیا ہے۔ مطلب علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک ایسا شخصیت ہے، آپ کہہ لیں اتنی بلند و بالا شخصیت ہے اسلام کے پاس، مگر کچھ لوگوں کو، کتا قسم کے لوگوں کو ایلیویٹ کرنے کے لیے ان کی خوبیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، وگرنہ بات تو ہے کریکٹر کی۔ عالم اسلام نے ان بندے کا کریکٹر، اس کی کوالٹیز کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے لیے صرف کچھ روایتیں اور جعلی قسم کی احادیث کی وہ آپ کہہ لیں کہ بلندے ہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں اور لوگ سر تنتے ہیں۔ ایکچولی تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جتنا ٹیلی کرتا ہے، مطلب اس نے محمد کا جتنا کریکٹر اپنایا ہے، ان کو جتنا فالو کیا ہے، اس کے لیول کے اوپر جو ہے اس کی عظمت ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کی فضیلت ہے۔ وہ صحابی، آپ کہہ لیں کہ وہ مرزا جیلمی نے بتلایا کہ اگر وہ آدمی جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا دے، اور ان کا صحابی جو ہے وہ 600 گرام اگر وہ گندم دیتا ہے، تو احد پہاڑ سے زیادہ سونا جو ہے وہ گندم، ان کی گندم زیادہ قیمتی ہے، مطلب ان کا اللہ کے ہاں اتنا رتبہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ منافقین کا رتبہ نہیں ہے۔ منافق وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہے مگر محمد کے ساتھ دشمنی کی، آپ کی آل کے ساتھ دشمنی کی، آپ کی جو مارل آپ ٹیچنگز لے کے آئے تھے، اسلام لے کے آئے تھے، اس کی morality کو ڈی گریڈ کیا، ڈی ویلیو کیا، اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے دنیا کو، حصول دنیا کو اپنا مقصد بنایا۔ اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول خدا کے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے تو آپ ان کو صحابی کہہ کے پکاریں گے، مگر فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں، آگ کی چابک سے ہانک رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے نئی نئی بدعتیں جاری کیں اور انہوں نے آپ کے دین کو تباہ و برباد کیا۔ تو پھر آپ فرمائیں گے ان کو یہاں سے لے جاؤ، اور اسی طرح ان لوگوں نے آل رسول کے ساتھ بھی کیا۔ بہرحال میں تو کہتا ہوں آپ ضرور سوچئے، غور و فکر کیا کریں، اور مجھے تو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی ہے کہ یزیدزم اتنا زیادہ چھا چکا ہے
کہ انسانیت کے پاس نکلنے کا کوئی رستہ ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی کریکٹر یا اس طرح کی خوبی عالم اسلام میں ڈیولپ ہو یا کوئی لیڈر پیدا ہو، یہ مجھے نظر نہیں آتا ہے، چونکہ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ محمد کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کے لوگوں کا دیا ہوا اسلام ہے، اور وہ لوگ اس وقت کے خلفاء کے مطابق بنائے گئے تھے۔ خلفاء سے مراد میری وہ کنگز کے ہیں۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔